السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلی کلپ میں عید الفطر کے کچھ مسائل ذکر کیے تھے۔ آج ہم شوال کے 6 روزوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ شوال کے 6 روزے نفلی روزوں میں سے ہیں۔ شوال کا مہینہ اسلامک مہینے کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آتا ہے۔ اس مہینے میں لگاتار یا الگ الگ 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے سنت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ روزے پے در پے اور الگ الگ ہر طرح جائز ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ وہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم النحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ شوال کے 6 روزوں سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی پہلے شوال کے روزے رکھے تو یہ جائز ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی بہت فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ کہ اس کا بہت اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ عمل سارے سال روزے رکھنے کی مانند ہوگا۔ سارے سال کے روزوں کی مانند اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے، لہذا رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہوئے اور 6 شوال کے 2 ماہ کے برابر ہوئے، جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کی طرح ہوں گے، کیونکہ جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے اس کی مثل 10 گنا اجر ہوگا۔ اسی طرح کئی بار روزے کی حالت میں انسان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے روزے میں نقص آ جاتا ہے، تو یہ نفلی روزے اس کی بھرپائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو عالم انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک لوگوں سے سب سے پہلے قیامت کے دن ان کے اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ تم میرے بندے کی نماز دیکھو، اس نے پوری پڑھی ہے یا اس میں کچھ کمی ہے۔ اگر وہ مکمل ہے تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے کی کوئی نفل عبادت بھی دیکھو۔ اگر اس کے لیے کوئی نفل عبادت ہے تو اس کی فرض کی کمی کو نفل سے پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے سارے اعمال کو لیا جائے گا۔ مثلا اگر فرض روزے میں کمی ہے تو نفل روزے سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور اگر زکوٰۃ میں کمی ہے تو صدقہ و خیرات سے، اور سارے اعمال کو اسی طرح لیا جائے گا۔ اسی طرح رمضان گزر جانے کے بعد اگر انسان کو روزے رکھنے کی چاہت ہو اور وہ رکھے تو وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، کیونکہ اگر بندہ کوئی اطاعت یعنی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس کے برعکس اگر بندہ اس عمل کو نہیں کرتا یا اس میں کوئی معصیت کرتا ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا عمل اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ رمضان کے روزوں کے بعد نفلی روزوں کا رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ نفلی روزوں کا ادا کرنا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے اور اطاعت کے کام کر کے وہ اس کو ثابت کرتا ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. اور میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور نوافل کے ذریعے بھی وہ برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نفلی عبادتوں کو کرنے کی توفیق دے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں ہم قضا روزے کب اور کیسے ادا کریں گے اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔